حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی حرام. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، نہیں حلال ہے بلکہ حرام ہے اس کے لیے کسی کو مسلمان مان کر اس سے 3 دن تک قطع تعلق کرتا ہے، تقاطع و تہاجر کا معاملہ رکھتا ہے، بات نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار، اگر کسی نے یہ جرم کیا اور ان 3 دنوں میں اس کی موت ہو گئی، دخل النار، جہنم رسید ہو گیا. اب چپ ایسے ہی کہہ دیا ہوگا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ تو یہ کون سا بڑا گناہ ہے. عزیزان گرامی، روئے زمین پر ہونے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. امت مسلمہ کو قوم کہا جاتا ہے. ہمیں بتایا گیا یہ قوم کا لفظ قامہ سے نکلا ہے، قیام سے نکلا ہے. قوم کو قوم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی کو تکلیف ہوئی تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے اس کی مدد کے لیے. کیا یہ تعبیر ہم لوگوں کے لیے صحیح ہے؟ کیا دوستوں اور اپنوں کے لیے بھی ہمارا یہی معاملہ ہے؟ ان کی تائید و توفیق کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ڈکشنریوں سے ہمارے لیے لفظ قوم مٹا دینا چاہیے، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قوم قامہ سے، قوم قیام سے نکلا. قیام کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہونے کو. اب قوم کو قوم کیوں کہا گیا ہے؟ ہمیں ہمارے اساتذہ نے سمجھایا کہ قوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قامہ کھڑا ہو جاتا ہے کسی کے لیے، اپنے آدمی کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کیا پوری دنیا میں کہیں بھی اس قسم کا مزاج امت مسلمہ میں آج پایا جاتا ہے؟ اب یہ حدیث ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے. یا تو حدیث کی کتابوں سے اس حدیث کو نکال دیں کہ یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے. چھپ ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی آدمی 3 دن، ہم تو ہزاروں دن باتیں نہیں کرتے کسی سے، پیدائش سے لے کر مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی وصیت یہ کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اس کا سایہ میری لاش پہ نہ پڑے، وہ نہ آنے پائے میری میت میں. اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار دھکے مار کے باہر کر دیتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی وصیت ہے کہ آپ ہمارے بڑوں کی میت میں نہ آئیں. قبر میں بھی جا رہا ہے یہ قوم کا آدمی، نفرت اور عداوت لے کے جا رہا ہے. ہمارے اپنوں سے تعلقات، دوستوں سے تعلقات، دشمنیاں. اب جو قوم ہو ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونے والی ہو، وہ دشمنیاں کرے گی، دوسروں کی ہلاکت کی فکر کرے گی. ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کی ہلاکت و بربادی کا خواہش مند ہوگا، کیونکہ یہ قوم ہے اس کے لیے کھڑا ہونے والا ہے. حدیث تو فرماتی ہے لا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. کیسے جوک ہمیں ملتے ہیں دیکھیے. ایک تو وہ حدیثوں میں کچھ آئینہ ملتا ہے، ہمیں کچھ تصویر ملتی ہے، ہم اس تصویر میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ سب انہونی باتیں کہہ کر چلے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مومن کے لیے کل بنیان عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا. عمارت کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو لاک کرتی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو لاک کر کے دیوار کو مضبوط بناتی ہے، گھر کو مضبوط بناتی ہے، عمارت کو مضبوط بناتی ہے. کیا یہ صورتحال ہے ہمارے بیچ؟ یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو سخت کر ڈالتی ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے. کیا ہم وہی لوگ ہیں جو اس حدیث کا مصداق ہیں؟ اس حدیث کے مخاطب ہم ہی لوگ ہیں؟ اس کی وجہ میں یہی سمجھتا ہوں، بلکہ یہی ہونی چاہیے. ایمان کی اہمیت ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے. اپنے اپنے فرقوں اور مسلکوں اور مسائل کی علامتیں جو انہوں نے بنا لی ہیں، ان علامتوں پر ہمارا اتفاق ہے. ایمان ہمارے پاس، نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس کسی قسم کا نہیں. کسی کے دل میں ایمان ہے وہ مجھے غیر ضروری ہے، وہ اللہ کا ماننے والا ہے، میرے لیے کوئی اس میں دلچسپی نہیں.
وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رات کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا ہے، مجھے ضروری نہیں اس کا ہاتھ کہاں ہے نماز میں، وہ مجھے دیکھنا ہے۔ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر آنسو بہا رہا ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں، اس سے اللہ کا تعلق ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ میرے کو کچھ چیزیں جو ہیں اپنے اپنے چند، وہ بھی نماز کے احکام مسائل، اس میں مجھ سے لگا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے، یہ ہے تو پھر اس کا ایمان میرے لیے قابل قبول ہے، بلکہ ایمان ہمارے لیے کوئی کسوٹی ہی نہیں کسی صاحب ایمان۔ اب ایک ایمان والا یہ مانتے ہوئے کہ یہ جو سامنے ہے وہ بھی ایمان والا ہے، اسی لیے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے کسی کی کبریائی کو مان کر، جس کو میں بھی مانتا ہوں۔ اب یہ ایمان اہم ہوتا تو پھر ایسی صورت میں وہ سامنے والے کی طرف سے کمی بیشی، زیادتیاں یا تشدد کی کوئی صورت ہو جائے تو برداشت کر لیتا، صرف اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے، اس رب کا اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے جس کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حدیث آپ تحقیق کر لیں کہ صحیح ہے کیا غلط ہے، ضعیف ہے، راوی ہے، وہ ہے، سندن متنن کیسی ہے، آپ دیکھیں۔ اگر سچ یہ حدیث حقیقت میں صحیح روایت ہے کہ کوئی آدمی، کوئی اہل ایمان کسی اہل ایمان سے 3 دن اپنا تعلق قطع کر لے اور اس حالت میں وہ مر جائے تو وہ جہنم رسید ہوتا ہے، تو پھر آپ خود بدل جائیے، کہاں کا ہے ایمان کہ ایمان میں رہ کر بھی، نمازیں پڑھ کر بھی میں جہنم میں جاتا ہوں، یا نہیں تو دنیا والوں سے جن کے آپ کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں استوار کر لیں۔